مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ کیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ ہاف ٹرم کی جائے گی وزیر اعظم کی، پہلے نون کا وزیر اعظم ہوگا، پھر پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور اسی طرح باقی عہدے جو ہیں وہ بھی آدھی ٹرم کے لیے تھے۔ لیکن مجھے اس نظریے سے اختلاف ہے۔ میری جو اندرونی ذرائع سے اور صدر زرداری کے قریبی ذرائع سے مجھے جو پتہ ہے پہلے سے، وہ یہ ہے کہ پہلا جو ڈرافٹ آپس میں معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہی طے پایا تھا کہ جو ہے آدھی ٹرم جو ہے وزیر اعظم کی ہوگی، آدھی ٹرم جو ہے وہ شہباز شریف کریں گے، اور آدھی ٹرم جو ہے وہ بلاول بھٹو کریں گے۔ لیکن بعد ازاں خود زرداری صاحب نے یہ سوچ کے کہ اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا اور کولیشن کو بھی نقصان ہوگا، اور انہیں پھر پچھلا تجربہ یاد تھا کہ پچھلی دفعہ پہلے نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے کولیشن بنائی تھی، تو بعد میں نون جو تھی وہ نکل گئی تھی اور سارا الزام پیپلز پارٹی پہ آ گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم حکومت بعد میں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی اچھے کام تو ہم نے کیے ہیں اور برے کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کے بھی کچھ تحفظات تھے۔ نون لیگ شروع میں ہی جب یہ الیکشن 2024 ہوا تو بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ شاید سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں ملے گی، اور مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائی جائے گی، اور وجہ یہ کہی جاتی تھی کہ جی نون کی اور پیپلز پارٹی کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں بڑی واضح فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو اس طرح سے نہیں چاہتی جس طرح سے نون چاہتی ہے۔ نون چاہتی ہے کہ ٹوٹلی پرائیویٹائز کر دیے جائیں اور کمرشل طریقے سے کیے جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس پہ ورکروں کا حصہ بھی ہو، اس کی کوئی فلاحی جو ہے وہ بھی اینگل ہو، اور بے روزگاری بھی نہ ہو۔ تو یہ ایک برڈن سمجھا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف پہلے یہ بھی تحفظات تھے کہ سندھ میں جو سیٹ اپ ہے چینج ہوگا، لیکن پھر زرداری صاحب نے ایسے سٹروک کھیلے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے شہباز شریف کو یہ پیشکش کی اوپنلی کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے۔ سب سے پہلے زرداری صاحب تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی سرنڈر کر دیا کہ آپ ہی پورے 5 سال جو ہے وہ حکومت کریں، ہم جو ہاف ٹرم ہے وہ بھی نہیں لیں گے، اور ہم صرف آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، اور آپ ہی اپنی پالیسیاں بنائیں، آپ ہی سب کچھ کریں۔ باقی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں پنجاب کا گورنر دیں۔ یہاں انہیں ابھی بھی اختلاف ہے کہ پنجاب میں جو ان سے پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا تھا اس پر عمل نہیں ہوا، اور دوسری طرف بلوچستان میں انہیں کامیابی ملی پہلی دفعہ کہ یہ جو تھا ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا، اور بلوچستان کا صوبہ بھی ان کے سپرد ہو گیا۔ آج کل سنا ہے کچھ کھٹ پٹ ہے، لیکن یہ ٹھیک کر لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں زرداری صاحب کے پاس جو ہے وہاں پہ کلاؤڈ موجود ہے، اور دوسرا کوئی اور بڑی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے نون کے علاوہ جو بلوچستان کے معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ اور اسی طرح ایک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھائی چونکہ نون لیگ کی اب اکثریت ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیجسلیشن ہو جائے گی۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نون لیگ کی ساری کنسنٹریشن صرف اور صرف صوبہ پنجاب میں ہے، اور اگر صرف پنجاب نے ہی ساری لیجسلیشن کرنی شروع کر دی اور بلوچستان، سندھ اور کے پی آؤٹ ہو گئے تو اس سے کیا تاثر بنے گا؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں ود ان دا نون، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اگر چلنا ہے تو نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے چلانا ہے۔ جس دن پیپلز پارٹی اور نون کی راہیں جدا ہو گئی، اس سسٹم کا جو خاتمہ ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پھر سسٹم چل نہیں سکے گا۔